نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 ارشادات مبارک پر عمل کر کے ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرور ہو سکتے ہیں۔ 40 مبارک ارشادات یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت شوہر اپنے بیوی کی طرف دیکھے وہ مسکرا کر اپنے شوہر کو خوش کر دے، جو کچھ کہے وہ مان لے اور اپنی جان و مال اپنے شوہر کے خلاف نہ کرے جس کی وجہ سے اس کو ناگوار گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں مر جاتا ہے یا پیدا ہو کر چھوٹی عمر میں مر جاتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کے لیے قیامت کے روز جھگڑا کرے گا، کیونکہ اس کے ماں باپ جہنم میں جانے والے ہوں گے۔ وہ بچہ اپنے ماں باپ کی اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا اور اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنے بیوی کی طرف دیکھتا ہے اور بیوی شوہر کی طرف دیکھتی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ ان دونوں میاں بیوی کو رحمت پر نور کی نظر سے دیکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک شخص کے 2 رکعت نماز مجرد 82 رکعت سے، دوسری روایت میں 70 رکعت سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیویوں میں سب سے بہتر بیوی وہ ہے جن کا مہر یعنی نکاح کے وقت تھوڑے سے پیسے آسان ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے بری چیز طلاق ہے۔ طلاق دینے سے شیطان خوش ہوتا ہے اور طلاق دینے سے اللہ تعالیٰ کا عرش مبارک ہل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کا سب سے بڑا خزانہ ان کی نیک دل خوش بخت بیوی ہے۔ جب شوہر گھر آئے اسے دیکھ کر خوش ہو جائے، جب وہ کام بتائے اس کو پورا کرے، جب شوہر گھر سے باہر جائے تو ان کے مال اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جس کی زبان سے اس کے گھر والے تنگ ہوں اور پڑوسی بھی تنگ ہوں تو وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ دوسری، وہ عورت جو نفلی روزے رکھتی ہو، نماز پڑھتی ہو، اللہ تعالیٰ کی نیک کاموں میں حصہ لیتی ہو، وہ عورت جنت میں جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد نماز جمعہ پڑھ کر اور جہاد کر کے نماز جنازہ ادا کرنے کی وجہ سے نیک عمل میں ہم سے آگے نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچے دل سے اپنے شوہر کی خدمت کیا کرو، مردوں کے عمل کے برابر ثواب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیندار اور نیک عورتیں 500 سال مردوں سے پہلے جنت میں جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے لیے بد دعا مت کرنا، نہ ہی اپنی اولادوں کے لیے بد دعا کرنا اور نہ ہی اپنے مال و رزق کے لیے بد دعا کرنا۔ ایسا نہ ہو قبولیت کی گھڑی ہو، یہ دعائیں آپ کی قبول ہو جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعۃ المبارک کی رات میں سب انسانوں کے اچھے اور برے عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ جس اعمال میں اپنے رشتہ داروں سے بدسلوکی کی گئی ہو، اس شخص کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس انسان نے اپنے ہمسائے کو تکلیف پہنچائی، گویا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ جس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اس نے اللہ رب العزت کو تکلیف پہنچائی۔ جس نے اپنے ہمسائے سے لڑائی کی، گویا اس نے مجھ سے لڑائی کی، اور جس نے مجھ سے لڑائی کی، گویا اس نے اللہ رب العزت سے لڑائی کی۔ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا اخلاق اور اچھا برتاؤ رکھنا چاہیے، گویا آپ نے ہزاروں نیکیاں حاصل کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت بغیر کسی جبر اور تکلیف کے طلاق کا مطالبہ کرے، وہ عورت جنت کی خوشبو کی بھی حقدار نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورتیں باریک کپڑا پہنے گی وہ جنت میں نہیں جا پائیں گی، نہ ہی جنت کی خوشبو سونگھ پائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت مرد جیسا کپڑا پہنے گی اور مردوں جیسا طور و طریقہ اختیار کرے گی، اس عورت پر اللہ کی لعنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قسم اٹھائے اور اس طرح کہ مجھے ایمان نصیب نہ ہو، اگر جھوٹا ہوا تو ایسا ہی ہو جائے گا، اگر سچا ہوا تب بھی اس کا ایمان پورا نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غیب کی باتیں بتانے والے کے پاس جا کر بیٹھے اور اس شخص کو سچا مان کر وہ باتیں پوچھے، اس شخص کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی عورتوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، جو عورتیں رات کو اٹھ کر تہجد پڑھا کرتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی تہجد کے لیے جگاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت کنوارے کی حالت میں حمل کے دوران یا بچے کی پیدائش کے وقت فوت ہو جائے
جنت میں جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کے 3 بچے فوت ہو جائیں اور وہ ثواب سمجھ کر صبر کر لے وہ عورت جنت میں ضرور جائے گی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا جس عورت کے 2 بچے مر گئے ہوں ان کا بھی یہی ثواب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغلی کرنے والا انسان کبھی جنت میں نہیں جائے گا اور نہ کسی کی غیبت کرنے والا انسان قیامت کے دن مردار کا گوشت کھائے گا، اور وہ کسی پر بہتان لگانے والا انسان جہنموں کی پیپ نکالنے والی جگہ پر رکھ دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا حمل کے دوران بچہ گر جائے وہ اپنی ماں کو گھسیٹ کر جنت میں لے جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان شخص کسی دوسرے مسلمان بھائی پر حلال نہیں کہ وہ 3 دن تک نہ بولے۔ جو لوگ 3 دن سے اوپر نہ بولتے ہوئے مر گئے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حائضہ عورت ایام کے دنوں میں ہر نماز کے وقت استغفار پڑھنے والی عورت کی 1000 رکعت نماز لکھی جاتی ہے اور 70 گناہ کم کر دیے جاتے ہیں اور اس کا مرتبہ اور رتبہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس عورت کو استغفار پڑھنے سے انعام ملتا ہے اور بدن کے ہر رنگ میں غوث حج کا ثواب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے، رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی تابعداری کرے، اس عورت سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے جانا چاہے جنت میں جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان کو یہ 4 چیزیں نصیب ہوئے اس انسان نے دنیا اور آخرت کی دولت سمیٹ لی۔ ایک وہ انسان جو اللہ کی دیے گئے نعمت کا شکر ادا کرے، دوسری وہ زبان جو اللہ کا نام لے کر، تیسرا وہ جو ہر بیماری اور مصیبت میں صبر کرے، چوتھی وہ بیوی جو اپنے آبرو اور اپنے شوہر کے مال و دولت سے فریب نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بدکار عورت کی بدکاری 1000 بد کردار مردوں کے برابر ہے اور ایک نیک عورت کی نیکوکاری 70 اولیاء کی عبادت کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی حاملہ عورتیں جن سے ان کے شوہر راضی ہوں اور ان عورتوں کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں روزہ رکھنے والے کو اور شب بیداری کرنے والے کو، اور جب بچہ پیدا کرتی ہے اور بچے کو دودھ پلاتی ہے ہر گھونٹ پر نیکی ملتی ہے۔ اگر بچے کی وجہ سے عورت کو رات بھر جاگنا پڑے اس کو راہ خدا میں 70 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھی عورتیں وہ ہیں جب ان کے خاوند ان کی طرف دیکھیں وہ بھی اپنے خاوند کو مسکرا کر دیکھے، اور جب خاوند ان کو کام کہے تو وہ ان کی اطاعت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتیں جو گھر میں اپنا کام خود کرتی ہے اس عورت کو اس کام کے بدلے جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ جب میں اپنی بیوی کے پاس جاتا ہوں میری بیوی کہتی ہے مرحبا، جب میں کسی مصیبت کی وجہ سے رنجیدہ ہو جاتا ہوں وہ بھی رنجیدہ ہو جاتی ہے۔ آپ نے ایسی عورت کے بارے میں ارشاد فرمایا اس عورت کو خبر کر دو اللہ ایسے کام کرنے والے کو جہاد کا نصف ثواب عطا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتیں حمل سے لے کر بچہ پیدا کرنے تک اور دودھ چھڑوانے تک ثواب میں ایسی رہتی ہے جیسے اسلام کی راہ میں سرحد کی نگرانی کرنے والے اگر مر جائے تو اس کو شہید کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتیں جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ کے بدلے ان کو اجر و ثواب ملتا ہے جیسے کسی جاندار کو پکڑ کر دوبارہ زندگی دے دی جائے، اور جب وہ اپنے بچے کا دودھ چھڑواتی ہے ایک فرشتہ آسمان سے آ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے تیرے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے
ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن عورتوں کے شوہر باہر ہوں وہ عورتیں اپنی عزت و آبرو اپنے خاوند کی مال کا خیال اور حفاظت کرے اور بناؤ سنگار نہ کرے اور پابندی سے فرض نماز پڑھتی رہے اور قیامت کے روز وہ عورتیں کنواری لڑکی کی طرف اٹھائی جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری عورتوں پر تمہارا حق ہے، یعنی کہ تم کھانا کھاؤ اس کو بھی کھلاؤ، تم کپڑے پہنو اس کو بھی پہناؤ، اس کو کبھی بھی چہرے پر مت مارو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اچھا اور کامل انسان وہ ہے جن کا اخلاق اچھے ہوں، اور ان میں اچھے انسان وہ ہے جس کا اخلاق اپنی بیوی سے اچھا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کی موت ایسے حالت میں ہو کہ ان کا شوہر اس سے راضی ہو وہ عورت جنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مرد اور عورت ان احکامات پر عمل کرے اللہ رب العزت ان کو قیامت کے روز جنت عطا کریں گے۔